کہتے ہیں چور چوری سے باز آ جاتا ہے، ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح تھانے دار ریٹائرڈ ہو کر گھر آ جاتا ہے مگر تھانے داری سے باز نہیں آتا۔ یہی حالت میری تھی جب مجھے ریٹائرڈ کیا گیا۔ اتنا عرصہ تھانے داری کرتے کرتے گاؤں میں آیا تو میرے لیے عام قسم کا شہری بلکہ دیہاتی بن کر رہنا ہی بہت مشکل ہو گیا۔ گاؤں میں سارا دن بیکار پڑے رہنے سے طبیعت اکتا جاتی تھی۔ قریبی تھانہ 10 میل دور تھا، وہاں میرا ایک شاگرد تھانے دار لگا ہوا تھا۔ ایک روز اس کے ہاں چلا گیا، تھانے جا کر طبیعت کو سکون آ گیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ گاؤں میں جب کبھی طبیعت اجاٹ ہو جائے تو میں کچھ دن اس کے ہاں گزار جایا کروں۔ میں نے یہ معمول بنا لیا کہ 8-10 روز بعد اس کے ہاں چلا جاتا، وارداتوں اور مقدموں میں دلچسپی لیتا تو طبیعت بحال ہو جاتی۔ ایک بار یوں ہوا کہ میں 1 مہینہ اس کے ہاں نہ گیا۔ ایک روز اس کا ایک کانسٹیبل آیا اور کہنے لگا، ڈوگر صاحب بلاتے ہیں۔ اس نے جیپ بھیجی تھی لیکن میں اپنی گاڑی پر گیا۔ اس نے کہا، ملک صاحب آپ کے مطلب کا ایک کیس آیا ہے، میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے اس کے ہاں ڈیرے ڈال دیے۔ یہ قتل کی واردات تھی۔ واردات یہ تھی کہ ایک برانچ لائن سے رات کے وقت ایک مسافر گاڑی گزرا کرتی تھی۔ صبح کے وقت ریلوے لائن پر ایک جوان لڑکی کی لاش دیکھی گئی۔ سر لائن سے باہر دھڑ سے کٹا پڑا تھا اور دھڑ دونوں لائنوں کے درمیان پڑا تھا۔ میں جب ڈوگر صاحب کے پاس پہنچا تو لاش کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اور لاش وارثاں کے حوالے کی جا چکی تھی۔ میں لاش کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک آدمی مقتولہ کے گاؤں بھیجا کہ لاش کو ابھی دفن نہ کرے، لیکن لاش دفنائی جا چکی تھی۔ ڈوگر صاحب نے 2 چیزیں نوٹ کی تھی، ایک یہ کہ خون کا ایک قطرہ بھی موقع واردات پر نظر نہ آیا، دوسرا یہ کہ لاش کی گردن پر سے ریل کا پہیہ گزرا تھا۔ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس عورت کو کسی اور طریقے سے غالباً گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ پھر لاش ریلوے لائن پر اسی طرح رکھ دی گئی کہ گردن لائن کے اوپر رکھی گئی۔ اگر یہ حادثہ ہوتا تو مقتولہ کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو جاتے۔ صرف گردن کٹنے سے کہا جا سکتا ہے کہ مرنے والی نے خودکشی کی ہے، لیکن اس صورت میں وہاں بہت خون ہونا چاہیے تھا۔ خون کا وہاں ایک بھی قطرہ نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر نے خون کی غیر موجودگی اور لاش کا اکڑاؤ اور اندرونی اعضاء کا معائنہ کر کے رائے دی تھی کہ مقتولہ کی موت پوسٹ مارٹم کے وقت سے 16 سے 18 گھنٹے پہلے واقع ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم دن کے 12:30 بجے ہوا تھا اور اس کے مطابق موت شام 6:30 سے 8:30 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ عورت جس کا نام نجمہ تھا، اس کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا اور نہ ہی اس کی عزت پر حملہ ہوا تھا۔ ہم نے نجمہ کے خاوند، گاؤں کے نمبردار اور نجمہ کے باپ کو بلاوا بھیجا۔ سب سے پہلے خاوند کو اندر بلایا۔ اسے ہم نے ڈرانے دھمکانے کے بجائے دوستانہ طریقے سے بٹھایا۔ یہ دیہاتی آدمی تھا، عمر 28 سال، شکل و صورت اور گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ ہے تو دیہاتی لیکن سیدھا سادھا نہیں۔ اس سے ڈوگر صاحب نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا وہ گھر میں پریشان رہتی تھی؟ تم اسے مارتے پیٹتے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ میں نے اس سے کہا، گھبراؤ نہیں یار، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ اگر تم اسے مارتے پیٹتے تھے تو بتا دو، ہم لکھ لیں گے تمہاری بیوی نے خانگی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اس کا حوصلہ ٹھکانے آ گیا، کہنے لگا، پہلے تو وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی، کوئی 3 مہینوں سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ 1 مہینہ گزرا، اس نے میری ماں کی بے عزتی کر دی تو میں نے اسے بہت پیٹا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے 2 دفعہ پیٹا تھا۔ مرنے سے پہلے 4 روز پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ وہ ہمارے ان سوالوں کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا کہ 1 سال میں وہ 9 مہینے خوش اور مطمئن رہی، مگر آخری 3 مہینے اس کا رویہ کیوں بدل گیا؟ ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس کے علم میں کوئی ایسی بات کبھی آئی تھی کہ اس کی بیوی نے کسی اور کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے ہوں اور اس کے رویے کی تبدیلی کا باعث یہی تعلقات ہوں؟ اس نے پرزور طریقے سے کہا کہ اسے اپنی بیوی پر ایسا کوئی شک نہیں تھا اور نہ وہ اس قسم کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ 1 سال میں اس کی بیوی میں بچے کے کوئی آثار نہیں تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے دیہاتیوں کی طرح جواب دیا، یہ تو جی اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے اس ضمن میں بہت کریدا مگر اس کے منہ سے کام کی کوئی بات نہ نکلی۔ اسے ہم نے باہر نکال دیا۔ ہم نے مقتولہ کے باپ کو اندر بلایا۔ اس نے بتایا کہ 1 سال گزرا، اسے اپنی بیٹی یعنی نجمہ کی شادی اس آدمی کے ساتھ کی تھی۔ لڑکی 8-9 مہینے بہت خوش رہی، 3-4 مہینوں سے وہ پریشان نظر آنے لگی۔ 1.5 مہینہ ہوا اس نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ خاوند نے اسے مارا ہے۔ تم نے یا تمہاری بیوی نے کبھی اپنی بیٹی کے خاوند سے پوچھا تھا کہ وہ اسے کیوں مارتا پیٹتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کبھی نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ ہم اپنی بیٹی کو سمجھاتے رہے کہ وہ خاوند کی مرضی کے مطابق چلے اور اسے ناراض نہ ہونے دے۔ اپنے داماد کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟
وہ کسی دوسری عورت کے جال میں تو نہیں پھنس گیا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، اس نے کہا، لیکن وہ ایسا آدمی نہیں۔ تمہیں اپنی بیٹی کے چال چلن کے متعلق یقین ہے کہ ٹھیک تھا؟ ڈوگر صاحب نے سوال کیا۔ وہ بدک گیا اور گھبراہٹ کے لہجے میں اس نے کہا، جی ہاں، اس کا چال چلن بہت اچھا تھا۔ اس آدمی نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ اگر اس کی بیٹی کا چال چلن ٹھیک تھا تو کوئی اور گڑبڑ ہوگی، اور یہ گڑبڑ جو کچھ بھی تھی وہ اس آدمی کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ اگر ریلوے لائن پر خون ہوتا تو اسے خودکشی کی واردات سمجھ لیا جاتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ نجمہ قتل ہوئی تھی۔ قتل کا باعث رقابت بھی ہو سکتا تھا، پھر بھی ہم نے اسے تفتیش سے خارج نہیں کیا۔ اسے باہر بیٹھنے کو کہا۔ نجمہ اور اس کے خاوند کے چال چلن کے متعلق مخبر جو رپورٹیں لائے وہ اچھی تھی، مگر اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ نجمہ کو خاوند نے قتل کیا ہے یا اس قتل میں اس کا ہاتھ ضرور ہے۔ حیرت اس بات پر تھی کہ نجمہ کا باپ اپنے داماد پر شک کا اظہار کیوں نہیں کرتا تھا، اور یہ سوال ہمیں پریشان کر رہا تھا کہ خاوند نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا، اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ باپ بھی اپنی بیٹی کے قتل میں شامل یا رضامند تھا؟ نجمہ کی ساس کو الگ بلا کر ڈوگر صاحب نے سوال پوچھا، جس رات تمہاری بہو گاڑی کے نیچے آئی اس شام تمہاری یا تمہارے بیٹے کی اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی؟ ساس نے بتایا کہ اس روز اس کے بیٹے نے صبح اپنی بیوی کو مارا تھا۔ شام کو اس نے نجمہ کو چھت پر لے جانا چاہا تو نجمہ نے انکار کر دیا۔ ہمارا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ قاتل خاوند ہے، اور ہم نے نجمہ کے باپ کو بھی مشتبہ افراد کی فہرست میں رکھا۔ لڑکی یقیناً بدچلن تھی، اس کی تصدیق ہمارے مخبروں نے بھی کر دی، اور ایک نئی خبر بھی ہمیں دی کہ نجمہ کی یہ دوسری شادی تھی۔ پہلے خاوند نے اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ اس نے ایک آدمی کے ساتھ آشنائی کر رکھی تھی۔ نجمہ کے خاوند سے ہم نے نئے انکشاف کے مطابق سوال کرنے شروع کر دیے۔ اس سے اس کی تصدیق ہوئی کہ نجمہ کی غیر مرد سے آشنائی کی وجہ سے طلاق ملی تھی۔ خاوند کو معلوم تھا، پھر بھی اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ نجمہ کا باپ اس لیے داماد کو بیوی کو مارنے پیٹنے سے نہیں روکتا تھا کیونکہ اسے شک تھا کہ اس کی بیٹی نے اثر نو کسی سے تعلقات پیدا کر لیے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو ہی قصوروار سمجھتا تھا۔ میں نے ڈوگر صاحب سے اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی اور ہی اٹھا لے گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاوند کی آنکھ لگتے ہی خود ہی نیچے اتر گئی ہو اور اسے آشنا نے مار ڈالا ہو۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نجمہ کے پہلے خاوند اور آشنا کو بلایا جائے۔ نجمہ کے باپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ اس کی بیٹی کو بدکاری کی وجہ سے طلاق ملی تھی۔ اگلے دن صبح 10 بجے نجمہ کا پہلا خاوند تھانے آیا ہوا تھا۔ اس سے نجمہ کے متعلق پوچھا تو اس نے یہ سن کر کہ وہ قتل ہو گئی ہے کہا، اسے خاوند نے قتل کیا ہوگا۔ میں نے اس پر رحم کیا تھا اور طلاق دے دی تھی۔ وجہ نجمہ نے ایک مقامی آدمی کے ساتھ ناجائز مراسم پیدا کر لیے تھے۔ اس شخص سے کوئی اور بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس شخص کے انداز اور باتوں سے مجھے ایسا کوئی شک نہیں ہوا کہ اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور مطمئن تھا۔ میں نے اس سے نجمہ کے آشنا کے متعلق پوچھ لیا اور فارغ کر دیا۔ شام سے ذرا پہلے نجمہ کا آشنا آ گیا۔ اس سے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نجمہ سے طلاق کے بعد ملتا رہا۔ ہمیں قتل کا باعث معلوم کرنا تھا۔ یہ شادی شدہ آدمی تھا، جوان تھا، عورتوں کے لیے اس میں کشش تھی۔ اس نے بالکل انکار نہیں کیا کہ نجمہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ 2 گھنٹوں کی جرا میں ہمیں یہ آدمی صاف نظر آیا۔ کیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ 2 آدمیوں نے نجمہ کے باپ کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے داماد نے تمہاری بیٹی کو قتل کیا ہے تو اچھا کیا ہے، وہ اسی قابل تھی۔ برادری میں بدکار عورت کو زندہ رہنا نہیں چاہیے۔ اگلے دن ایک سب انسپیکٹر پولیس دفتر میں داخل ہوا۔ ڈوگر صاحب اسے اچھی طرح سے جانتے تھے، بڑے پرتپاک سے ملے۔ میں اسے نہیں جانتا تھا۔ اس نے 26 میل دور ایک دیہاتی تھانے کا نام لے کر بتایا کہ وہ ڈوگر صاحب کے تھانے ایک آدمی کو شناخت اور شہادت کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہے۔ اس نے جب اس آدمی کا نام، ولدیت، ذات اور گاؤں بتایا تو میں اور ڈوگر صاحب اچھل پڑے۔ یہ آدمی ڈوگر صاحب کے حوالات میں بند تھا اور نجمہ کا خاوند تھا، جو اقبالی بیان دینے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ کسی اور کیس میں بھی ملوث اور مطلوب ہے، تو ہم سمجھے کہ یہ پیشہ ور مجرم ہے۔ سب انسپیکٹر نے بتایا کہ اس کے تھانے میں ایک عورت نے اپنے خاوند کو اس طرح زہر دیا ہے کہ وہ گھر آیا تو اس عورت نے پیالے میں دودھ ڈال کر دیا۔ خاوند نے دودھ پینا شروع کیا۔ دودھ تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ اس نے اپنے اندر تلخی سی محسوس کی۔ اس نے باقی دودھ رکھ دیا اور کہا کہ دودھ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے اور میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے۔ اس کے خاوند کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ گاؤں والوں نے اسے چارپائی پر ڈالا اور شہر کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ لوگ دودھ کا پیالہ جس میں تھوڑا سا دودھ تھا ساتھ ہی لے گئے۔ سرکاری اسپتال میں پہنچے تو یہ آدمی ابھی زندہ تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بیان دیا کہ اسے بیوی نے دودھ دیا تھا جو پی کر اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ بیان دیتے دیتے ہی وہ مر گیا۔ پولیس کو اسپتال میں بلایا گیا۔
लाश का पोस्टमार्टम किया गया, मैदे के टुकड़े और दूध को मायने और रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया और मकतूल की बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो औरत आधी मुजरिम नहीं थी, जज्बात में आकर खामन को जहर दे बैठी, लेकिन ऐन मौके पर पकड़ी गई। उसने अपने जुर्म की तफसील सुना दी थी और उसने अपने खामन को सादमी की खातिर जहर दिया था, जिसने अपनी बीवी को कत्ल करके उसकी लाश रेलवे लाइन पर रख दी थी। हम समझ गए कि उसने बीवी को क्यों कत्ल किया है। सब इंस्पेक्टर ने उस औरत का इकबाली बयान मुख्तसर करके सुनाया तो मैंने उसे कहा कि ये आदमी अपनी बीवी के कत्ल में इस हवालात में बंद है, मगर इकबाली बयान नहीं दे रहा। मुलजिम को हवालात से निकाल कर कमरे में लाया गया। सब इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि तुम फलां वल्द, फलां जात, फलां और फलां गांव के हो। उसने जवाब दिया जी। उसने खामन की कातिला का नाम लेकर पूछा कि उसे जानते हो? मुलजिम ने दबी सी जबान में लाइल्मी का इजहार किया। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, फलां गांव में तुमने उसके साथ शादी नहीं की थी? निकाह फलां मौलवी ने नहीं पढ़ाया था? वो हमारे पास ही मौजूद है, इसी गांव में आकर आबाद हुआ है जहां तुम्हारी पहली बीवी रहती थी। हाँ, उसने डोगर साहब से मुखातिब होकर जवाब दिया। मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मैंने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया। तुमने कत्ल किया है या नहीं? सब इंस्पेक्टर ने कहा। उसने अपने खामन को जहर देकर कत्ल किया है, पकड़ी गई है और उसने इकबाली बयान दे दिया है। उसने कहा है कि उसने तुम्हारी खातिर खामन को जहर दिया है। ये सुनकर उसने सर झुका लिया। मैंने सब इंस्पेक्टर से कहा कि इसे मुलजिमा का सारा इकबाली बयान सुना दो। सब इंस्पेक्टर ने सुनाया कि अजरा अच्छी शक्ल सूरत की जवान औरत है। उसने ये इकबाली बयान दिया है कि उसकी शादी एक मुलजिम शौकत नजमा का शौहर इसके साथ हुई थी, मगर इस शादी में ना अजरा के वालिदैन रजामंद थे और ना शौकत के। अजरा का गांव शौकत के गांव से 14 मील दूर था। उनकी मुलाकात एक खानकाह के उर्स पर हुई थी। अजरा के बयान के मुताबिक पहली मुलाकात में ही उन्होंने फिर मिलने का वादा कर लिया। इसके बाद ये इस तरह मिलते कि शौकत 14 मील का सफर तय करके अजरा के गांव में से गुजरता और अजरा उसे देखकर एक खास जगह पहुंच जाती। चंद एक मुलाकातों के बाद उन्होंने यहाँ तक तय कर लिया कि अजरा घर से भाग आएगी और शौकत उसके साथ शादी कर लेगा। हालांकि शौकत की मंगनी बिरादरी की एक लड़की के साथ हो चुकी थी। एक रात अजरा घर से भाग गई। शौकत उसके गांव के करीब मुकर्ररा जगह पर खड़ा था। वो अजरा को अपने गांव में ले आया और अपने एक दोस्त के घर पर रखा। बिरादरी अजरा को कबूल करने पर तैयार नहीं थी। अजरा के घर वालों को पता चल गया कि उनकी बेटी कहाँ है। तकरीबन 6 महीने बाद अजरा के वालिदैन ने उससे खता माफ कर दी और उसे अपने खावन के साथ घर आने की इजाजत दे दी। शौकत अपने गांव किसी काम के लिए आया था। अजरा अपने गांव वालिदैन के पास थी। शौकत 2 माह तक वापस न आया। अजरा के वालिदैन उसे हर जगह तलाश किया, मगर शौकत ना अपने गांव में मिला और ना ही किसी जगह। एक रोज उनके करीब के एक गांव का एक आदमी मिला। उसने बताया कि पक्की खबर है, शौकत शहर चला गया है। फिर 3.5 साल गुजर गए। इस अरसे में शौकत की बिरादरी किसी और कस्बे में चली गई, लेकिन अजरा को ये इल्म नहीं था कि शौकत का खानदान किस कस्बे में गए हैं। इस अरसे में अजरा की दूसरी शादी भी कर दी गई। वो शौकत को याद करके रोती रहती थी। दूसरी शादी के 1 साल बाद का जिक्र है कि अजरा अपने नए खामन जावेद के साथ किसी पीर के उर्स पर गई। अजरा ने अपने इकबाली बयान में कहा कि वहां उसे शौकत नजर आया। वो नजर का धोखा समझी, लेकिन वो वाकई उसका शौकत था। अजरा ने जावेद को खाने की कोई चीज लाने के लिए भेज दिया ताकि वो शौकत के साथ आजादी से बातें कर सके। शौकत उसका पहला खामद ही नहीं बल्कि दिलों का सौदा था। कई बातें हुई। शौकत ने अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाई और मजबूरन उसे किसी दूसरे शहर में जाकर रहना पड़ा। अजरा ने शौकत को अगली मुलाकात के लिए जगह बता दी और जुदा हो गए। अजरा ने अपने इकबाली बयान में अपनी जज्बाती हालत बयान करते हुए कहा है कि उसी वक्त से वो जावेद को ऐसा गैर आदमी समझने लगी जिसने उसे जबरदस्ती अपना कैदी बना रखा हो। शौकत को देखते उसका दिमाग फिर गया। ये सोचती रहती थी कि वो जावेद से तलाक किस तरह से ले और शौकत के पास किस तरह से पहुंचे। दूसरी मुश्किल ये थी कि शौकत भी शादी कर चुका था। 3-4 रोज बाद शौकत अजरा की बताई हुई जगह पर चला गया। दोनों ने ये तय किया कि शौकत अपनी बीवी को तलाक देगा और अजरा जावेद से तलाक ले लेगी, मगर देहाती माशरे में तलाक लेना और देना नामुमकिन होता है। अगली मुलाकात में अजरा ने शौकत को बताया कि उसने जावेद को साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो उसे तलाक दे दे, लेकिन वजह नहीं बताई थी। शौकत ने उसे बताया कि उसने अपनी बीवी को कह दिया कि वो उसे तलाक देना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि वो उसी के घर में जहर खाकर मर जाएगी। इसके बाद वो मिलते रहे और एक दूसरे को बताते रहे कि उनके घरों में क्या हो रहा है। उन्होंने फैसला किया कि अजरा अपने खामन को और शौकत अपनी बीवी को कत्ल कर दे। उन्होंने कत्ल का दिन मुकर्रर कर लिया और तय किया कि कत्ल के 2 रोज बाद वो इसी जगह मिलेंगे और जब कत्ल की तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी तो वो ऐसा ड्रामा खेलेंगे कि लोगों के सामने इस तरह एक दूसरे के सामने आएंगे
जैसे अचानक और इत्तेफाकिया आमना सामना हो गया। फिर उनकी दोबारा शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। मगर इन जाहिलों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसे इत्तेफाक को मौजज़ा कहा करते हैं और मौजज़े किसी को कत्ल करके नहीं किए जाते। अब इत्तेफाक से वही खामन कत्ल हुआ जिससे बीवी तलाक लेना चाहती थी, और वही बीवी कत्ल हुई जिसे खामन तलाक देना चाहता था। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तलाक लेने और देने वाले मियाँ बीवी ऐसे निकले जो दूसरी शादियों से पहले मियाँ बीवी भी थे। अजरा ने ऐन उस रोज जावेद को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया जिस शाम शौकत ने नजमा का गला घोंट कर उसकी लाश रेलवे लाइन पर रखी थी, मगर वो मिल न सकी। अजरा ऐन मौके पर पकड़ी गई और शौकत को मैंने और डोगर साहब ने लपेट में ले लिया। ये तो देहाती लड़की थी, उसने फौरन इकबाल जुर्म कर लिया और यहाँ तक बता दिया कि उसने गांव के एक नीम हकीम से जहर हासिल किया था, लेकिन कीमत पैसों की शक्ल में नहीं बल्कि अपने जिस्म की शक्ल में दी, क्योंकि हकीम का मुतालबा ही यही था। उस बदकार खुद साख्ता हकीम ने कई बार अजरा को हवसकारी का निशाना बनाकर जहर दिया था, मगर अजरा को ये नहीं बताया था कि वो दूध में जहर की मिकदार कितनी डाले ताकि वो फौरन न मर जाए। सब इंस्पेक्टर अजरा का इकबाली बयान जबानी सुना रहा था तो हमारे मुल्जिम शौकत के आंसू जारी थे।